بسم اللہ الرحمن الرحیم والقضایا الموجہہ التی جرت العادۃ بالبحث عنہا وعن احکامہا 13 قضیہ منہا بسیطہ وہی التی حقیقتها ایجاب فقط و سلب فقط۔ قضایا موجہہ یوں تو بہت ہیں، اور قضایا موجہہ کا معنی آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے۔ قضایا موجہہ وہ قضایا ہوتے ہیں جن میں جہت قضیہ مذکور ہوتی ہے، انہیں قضایا موجہہ کہا جاتا ہے۔ تو قضایا موجہہ تو بہت ہیں، لیکن عموماً مناطقہ جن قضایا موجہہ کے احکام کو ذکر کرتے ہیں اور جن سے بحث کرتے ہیں وہ کل 13 ہیں۔ ان میں کچھ تو بسیطہ ہیں اور کچھ مرکبہ ہیں۔ موجہہ بسیطہ یہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو، اور موجہہ مرکبہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ قضایا موجہہ جن سے بحث کی عادت جاری ہو چکی ہے اور جن کے احکام سے بحث ہوتی ہے، عموماً وہ 13 قضیہ ہیں۔ منہا بسیطہ ان میں سے کچھ بسیطہ ہیں۔ وہی التی حقیقتها ایجاب فقط و سلب فقط، یہ وہ ہے جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو۔ ومنہا مرکبہ، اور انہی میں سے کچھ مرکبہ ہے۔ وہی التی حقیقتها ترکبت من ایجاب و سلب معا، یہ وہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے ایک ساتھ مرکب ہو۔ اما البسائط فست، رہے بسائط تو وہ 6 ہیں۔ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ، یہ 6 قضایا بسیطہ موجہہ ہیں۔ اب ہر ایک کی تعریف اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ان سب کی تعریفات اور مثالیں تو آپ حضرات نے مرقات میں پڑھ لی ہیں، بعین ہی وہی تعریفات ہیں اور وہی مثالیں بھی ہیں، اس لیے عبارت دیکھتے چلیں اور غور بھی کرتے چلیں۔ الاولی الضروریۃ المطلقہ، پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ۔ وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع موجودۃ، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کے سلب کی ضرورت کا حکم لگایا جائے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک موضوع کے لیے محمول کا ثابت ہونا یا موضوع سے محمول کی نفی ہونا ضروری ہو۔ اس کی مثال کا قولنا بالضرورت کل انسان حیوان و بالضرورت لا شیء من الانسان بحجر، یعنی ضروری طور پر ہر انسان حیوان ہے، تو یہ موجبہ کی مثال ہوئی، یعنی ہر انسان کے لیے حیوان کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا جب تک کہ ذات انسان موجود ہو۔
یعنی جب تک ذات انسان موجود رہے گی اس وقت تک اس کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے، حیوانیت کا ثبوت اس کے لیے ضروری۔ اور دوسری مثال سالبہ کی ہے، یعنی کوئی بھی انسان ضروری طور پر پتھر نہیں ہے، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک کہ موجود ہے اس سے حجر کا سلب اور حجر کی نفی ضروری طور پر ہوگی۔ الثانیۃ الدائمۃ المطلقہ، دوسری قسم ہے دائمہ مطلقہ، وہی التی یحکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع موجودۃ۔ دائمہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے محمول کے سلب کے دوام کا حکم لگایا جائے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، یعنی جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک اس موضوع کے لیے محمول کا ثابت ہونا یا اس موضوع سے محمول کی نفی دائمی طور پر کی گئی ہو۔ وَمِثَالُهَا ایجاباً وسلباً ما مَرَّ، اور اس کی مثال ایجاباً اور سلباً وہی ہے جو ابھی گزری، یعنی بالضرورت کی جگہ پر بالدوام لگا دیں تو وہی مثال دائمہ مطلقہ کی ہو جائے گی، یعنی کہا جائے کل انسان حیوان بالدوام، یا کہا جائے لا شیء من الانسان بحجر بالدوام، تو وہی مثال بعین ہی دائمہ مطلقہ کی ہو جائے گی۔ الثالثہ المشروطۃ العامہ، تیسری قسم ہے مشروطہ عامہ، وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ بشرط وصف الموضوع۔ مشروطہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے سلب محمول کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے وصف موضوع کی شرط کے ساتھ، یعنی جب تک کہ ذات موضوع وصف موضوع یا یوں کہہ لیں وصف عنوانی سے جب تک کہ متصف ہے اس وقت تک محمول کا ثبوت اس موضوع کے لیے یا محمول کی نفی اس موضوع سے ضروری ہو۔ اگر محمول کا ثبوت ضروری ہو تو وہ مشروطہ عامہ موجبہ ہوگا، اور اگر موضوع سے محمول کی نفی ضروری ہو جائے تو مشروطہ عامہ سالبہ ہوگا۔ کا قولینا بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یعنی ضروری طور پر ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک کہ کاتب ہے۔ تو یہاں متحرک الاصابع کا حکم ذات کاتب کے لیے ضروری طور پر لگایا گیا، لیکن ہمہ اوقات نہیں بلکہ اسی وقت اسی شرط کے ساتھ اس کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب کہ وہ وصف کتابت سے متصف، یعنی جب تک کہ وہ کاتب ہے، جب تک وہ لکھ رہا ہے اسی وقت تک اس کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ فی الحال نہ لکھ رہا ہو تو اس کا متحرک الاصابع ہونا پھر ضروری نہیں۔ ولا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، اور کوئی بھی کاتب ساکن الاصابع نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے ضروری طور پر۔ تو یہاں پر ذات کاتب سے ساکن الاصابع کی نفی ضروری طور پر کی گئی ہے، لیکن اسی وقت تک جب تک کہ ذات کاتب ہے، یعنی جب تک کہ وہ وصف کتابت سے متصف ہے، صرف اسی وقت تک ساکن الاصابع کا سلب اس سے ضروری طور پر ہوا ہے۔ تو یہ ہے مشروطہ عامہ۔ الرابعہ العرفیۃ العامہ، چوتھی قسم ہے عرفیہ عامہ،
وہی التی یحکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ بشرط وصف الموضوع، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا موضوع سے سلب محمول کے دوام کا حکم لگایا جائے وصف موضوع کی شرط کے ساتھ، یعنی جب تک کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے اس وقت تک موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کا سلب دائمی طور پر کیا گیا ہو۔ وَمِثَالُهَا ایجاباً وسلباً مَا مَرَّ، اس کی بھی مثال ایجاباً اور سلباً وہی ہے جو مشروطہ عامہ کی مثال میں گزر چکا ہے، یعنی بعین ہی وہی مثال ہے جو مشروطہ عامہ کی مثال ہے، فرق اتنا ہے کہ بالضرورت کی جگہ پر بالدوام لگا دینا، یعنی بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یا بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا۔ الخامسہ المطلقۃ العامہ، پانچویں قسم ہے مطلقہ عامہ، وہی التی یحکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ بالفعل، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت یا موضوع سے محمول کے سلب کا حکم لگایا جائے بالفعل، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالاطلاق العام کل انسان متنفس، وبالاطلاق العام لا شیء من الانسان بمتنفس، یعنی ہر انسان بالفعل سانس لیتا، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں انسان سانس لیتا ہے، تو یہاں پر اطلاق عام کے ساتھ یہ حکم لگایا گیا ہے، تو یہ ہے قضیہ مطلقہ عامہ، یعنی بالفعل حکم لگایا گیا۔ السادسہ الممکنۃ العامہ، چھٹی قسم ہے ممکنہ عامہ، وہی التی یحکم فیہا بارتفاع ضرورت المطلقہ عن الجانب المخالف للحکم، یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم کے جانب مخالف سے ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا حکم لگایا جائے، یعنی جس میں جانب مخالف ضروری نہ ہو، جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کی گئی، کا قولنا بالامکان العام کل نار حارۃ، وبالامکان العام لا شیء من الحار ببارد، تو بالامکان العام کل نار حارۃ، اس میں جو ایجاب ہے یہ ہے جانب موافق، اور یعنی قضیہ میں جو مذکور ہے پہلو وہ ہے موافق، اور اس کا مخالف پہلو ہے آگ کا گرم نہ ہونا، تو اس قضیہ کا مطلب ہوا کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کی گئی، یعنی آگ کا گرم نہ ہونا ضروری نہیں، اور سالبہ کی مثال میں کہا گیا کہ کوئی بھی حار بارد نہیں امکان عام کے طور پر، تو یہاں قضیہ میں جانب سلب مذکور ہے جس کا مخالف پہلو ہے جانب ایجاب، تو جانب ایجاب سے ضرورت کا سلب ہوگا، یعنی حار کا بارد ہونا ضروری نہیں۔ اقول، شارح کہتے ہیں القضیۃ اما بسیطہ او مرکبہ، قضیہ موجہہ یا تو بسیطہ ہوگا یا مرکبہ ہوگا، ان اشتملت علی حکمین مختلفین بالایجاب والسلب، اس لیے کہ قضیہ موجہہ اگر ایسے دو حکم پر مشتمل ہو جو ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف، یعنی اس میں دونوں حکم مذکور ہیں
ایجابی بھی اور سلبی بھی. فہیا مرکبتن، تو وہ قضیہ مرکبہ ہے. وَإِلَّا فَبَسِيطَ، ورنہ وہ قضیہ بسیطہ ہے. فَالْقَضْيَةُ الْبَسِيطَةُ هِيَ الَّتِي حَقِيقَتُهَا أي معناها اما ایجاب فقط و اما سلب فقط. تو قضیہ بسیطہ یہ وہ موجہہ ہے جس کی حقیقت سے مراد یہاں پر معنی ہے، یعنی جس کا معنی صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو. اما ایجاب فقط، یا تو صرف ایجاب ہو. کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کل انسان حیوان بالضرورہ، تو یہاں پر صرف ایجاب مذکور ہے. فإن معناه ليس الا ایجاب الحیوانیت للانسان، اس لیے کہ اس کا معنی صرف یہی ہے کہ انسانیت کے لیے حیوانیت کا ایجاب اور اثبات. وَإِمَّا سَلْبٌ فَقَط، یا اس کی حقیقت صرف سلب. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ، کوئی بھی انسان ضروری طور پر حجر نہیں. تو اس کی حقیقت اور اس کا معنی صرف یہی اتنا ہے کہ انسان سے حجریت کا سلب ضروری طور پر کیا گیا ہے. فإن حقیقتہ لیست الا سلب الحجریت علی الانسان، کیونکہ اس کی حقیقت صرف یہی ہے کہ انسان سے حجریت کا سلب. والقضیۃ المرکبہ ہی التی حقیقتها تکون ملتئمۃ من الایجاب والسلب. اور قضیہ مرکبہ یہ وہ موجہہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالفعل لا دائما، تو یہاں پر ایجاب بھی ہے اور سلب بھی. کل انسان کاتب بالفعل یہ ہے ایجاب، اور لا دائما سے اشارہ سلب کی طرف ہے، یعنی لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل. فإن معناه ایجاب الکتابۃ للانسان و سلبہ عنہ بالفعل، کیونکہ اس کا معنی ہے انسان کے لیے کتابت کا ایجاب بالفعل اور انسان سے کتابت کا سلب بالفعل. تو اس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہے. وَإِنَّمَا قَالَ حَقِيقَتُهَا، اور مصنف نے یہاں پر حقیقتها کہا، جس کا معنی ہے معنی، یعنی جس کا معنی ایجاب اور سلب سے مرکب. وَلَمْ يَقُلْ لَفْظُهُمَا، اور لفظهما نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کا لفظ دونوں سے مرکب. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قضیہ موجہہ مرکبہ ہوتا ہے، حالانکہ وہاں لفظ میں کوئی ترکیب ایجاب و سلب سے نہیں ہوتی، بلکہ لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظاً صرف ایجاب ہوتا ہے یا صرف سلب ہوتا ہے، لیکن معنی پر غور کیا جائے تو اس کا معنی ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوتا ہے. اس کی مثال ہے کل انسان کاتب بالامکان الخاص. تو لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں کوئی ترکیب نہیں، بلکہ بظاہر تو یہ موجبہ ہی،
لیکن معنی پر غور کیا جائے تو اس میں ایجاب بھی ہے اور سلب بھی، کیونکہ اس قضیہ کا معنی ہے کہ انسان سے کتابت کا سلب اور انسان کے لیے کتابت کا ثبوت دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں، یعنی انسان کا کاتب ہونا بھی ضروری نہیں اور انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ تو لفظ میں یہاں ترکیب نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہے، تو یہ قضیہ مرکبہ ہے حقیقتاً، حالانکہ لفظ میں کوئی ترکیب نہیں۔ اس وجہ سے یہاں مصنف نے حقیقتها کہا، جس کا معنی ہے معناها، اور لفظهما نہیں کہا۔ وَإِنَّمَا قَالَ حَقِيقَتُهَا، اور مصنف نے حقیقتها کہا اے معنی، کیا اس کا معنی مرکب۔ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظُهُمَا، اور لفظهما نہیں کہا، لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ قَضِيَةٌ مُرَكَّبَةٌ، اس لیے کہ کبھی ایک قضیہ مرکبہ ہوتا ہے، ولا ترکیبہ فی اللفظ من الایجاب والسلب، جبکہ لفظ میں ایجاب و سلب سے کوئی ترکیب نہیں ہوتی۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص، فإنه وإن لم يكن فی لفظہ ترکیب، کیونکہ اس کے لفظ میں اگرچہ ترکیب نہیں ہے، الا انا معنی، مگر اس کا معنی ہے کہ انسان کے لیے کتابت کا ایجاب ضروری نہیں، وہ ممکن عام سالب، اور یہ ممکنہ عامہ سالبہ۔ وَإِنَّ سَلْبَ الْكِتَابَةِ عَنْهُ لَيْسَ بِضَرُورِيٍّ، اور انسان سے سلب کتابت بھی ضروری نہیں، اور یہ ممکنہ عامہ موجبہ۔ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَعْنَى مُرَكَّبٌ، تو یہ حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مرکب ہے۔ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ تَرْكِيبٌ فِي اللَّفْظِ، اگرچہ لفظ میں ترکیب موجود نہیں، بخلاف ما اذا قیدنا القضیۃ باللا دوام او باللا ضرورہ، برخلاف اس کے جبکہ ہم قضیہ کو لا دوام یا لا ضرورت کی قید سے مقید کر دیں، فإن الترکیب حینئذ فی القضیۃ بحسب اللفظ فقط، کیونکہ اس وقت قضیہ میں ترکیب صرف لفظ کے اعتبار سے ہو، صرف فإن الترکیب حینئذ فی القضیۃ بحسب اللفظ ایضا، کیونکہ اس وقت قضیہ میں ترکیب لفظ کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے جس طرح سے ترکیب ہے اسی طرح سے لفظ کے اعتبار سے بھی وہاں پر ترکیب ہے۔ ثم علم ان القضایا البسیطہ والمرکبہ غیر محصورۃ فی عدد، پھر جان لو کہ قضایا بسیطہ اور قضایا مرکبہ کسی مخصوص تعداد میں منحصر نہیں، الا ان التی جرت العادۃ بالبحث عنها وعن احکامها، مگر جن قضایا موجہہ سے مناطقہ کے درمیان بحث کی عادت جاری ہے اور جن کے احکام سے یہ لوگ بحث کیا کرتے ہیں عادتاً، یعنی تناقض، عکس، قیاس وغیرہ جو دیگر احکام ہیں، وہ احکام جن قضایا کے ذکر کرتے ہیں وہ محض 13 قضیہ، 13 قضیہ، وہ کل 13 قضیہ۔ اس لیے یہاں مصنف نے صرف 13 قضایا موجہہ کا ذکر کیا ہے، باقی کو چھوڑ دیا۔ منہل بسائط و منہل مرکبات، ان میں کچھ بسائط ہیں اور کچھ مرکبات۔ چنانچہ بسائط کا ذکر آپ نے ابھی پڑھا کہ بسائط 6 ہیں،
اور مرکبات 7 ہیں، اس طرح دونوں کی تعداد ملا کر کے 13 ہے۔ امل بسائط فستن، رہے بسائط تو وہ 6۔ الاولی الضروریۃ المطلقہ، پہلی قسم ہے ضروریہ مطلقہ۔ وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او بضرورت سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع موجودۃ، یہ وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے یا موضوع سے محمول کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ اما التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت، رہا وہ قضیہ جس میں ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے تو وہ ضروریہ موجبہ ہے، کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورہ۔ فإن الحکم فیہا بضرورت ثبوت الحیوان للانسان فی جمیع اوقات وجودہ، اس لیے کہ اس قضیہ میں انسان کے لیے حیوان کے ثبوت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہے انسان کے وجود کے سارے اوقات میں۔ وَأَمَّا الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ السَّلْبِ، رہا وہ قضیہ جس میں سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے تو وہ ضروریہ سالبہ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ فإنه حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ سلب الحجریۃ للانسان، اس لیے کہ اس میں انسان سے حجریت کے سلب کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا انسان کے وجود کے سارے اوقات میں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ الضَّرُورِيَّةُ، ضروریہ نام اس کا کیوں رکھا گیا تو وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ معنی ضرورت پر مشتمل ہے، اس لیے ضروریہ نام رکھا گیا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ضروریہ، اس کا نام ضروریہ رکھا گیا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الضَّرُورَةِ، اس لیے کہ یہ ضرورت پر مشتمل ہے۔ وہ مطلقہ، اور مطلقہ نام اس لیے رکھا گیا لِعَدْمِ تَقْیِیدِ الضَّرُورَةِ فِیہا بِوَصْفٍ أَوْ وَقْتٍ، اس لیے کہ اس میں ضرورت وصف عنوانی کسی وصف یا کسی وقت سے مقید نہیں ہے بلکہ مطلق اور آزاد ہے، اس بنا پر اس کا نام مطلقہ رکھا گیا ہے۔